نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے۔ ہمیشہ سے اہل باطل نے یہ چاہا ہے کہ حق سچ پر چلنے والوں کو ان کے راستے بند کیے جائیں اور حق سچ پر چل کر نیک کام کرنے والوں کو کا ناطقہ بند کر دیا جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے اور زمانہ گواہ ہے کہ ان کا کام خوب پھیلا ہے۔ آج مدارس کے خلاف ایک بڑی الغار ہے، میڈیا میں اشتہارات چلتے ہیں اور ہر طرف مدارس کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ مدارس کا کام ہے کہ وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ حفصہ جو لال مسجد کے ساتھ تھا اسے شہید کیا گیا، اور اس کی شہادت کے تھوڑے عرصے کے بعد پورے پاکستان میں جامعہ حفصہ بن گئے، اور الحمدللہ آج اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے اندر ہمارے خود جامعہ حفصہ جو تھے وہ پہلے تھوڑی جگہوں پر تھے، کرائے کے مکانوں پر تھے، آج الحمدللہ کہیں 10-12 کنال ہے، کہیں 10 کنال جگہ ہے، کہیں 20 کنال جگہ کا ہے، کہیں 4 کنال جگہ پر مدرسہ بنا ہوا ہے، اور کہیں 2.5 کنال پر مدرسہ بنا ہوا ہے۔ اپنی زمینیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا کام پھیلتا ہے، یہ بند نہیں ہوتا۔ اس کو جتنا دبائیں گے اتنا یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ جامعہ حفصہ کی شہادت کے بعد کتنے علاقے میں لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے میں جامعہ حفصہ کھولا ہے، اور کام ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہ ہے، مدارس کا کام اس لیے بھی پھیلتا ہے کہ مدارس والے آخرت کے ثواب کی نیت سے کام کو کرتے ہیں، اور ان کے سامنے عمومی طور پر دنیاوی چیزوں کی حرص اور ہوس نہیں ہوتی۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام آباد میں کوئی اور پورے ملک میں ایک کمرے کا بھی مکان نہیں بنایا، اور الحمدللہ ہم نے بھی یہ نیت نہیں کہ آج یہ عمر ہو گئی ہے 55 سال اور اب تک 1-2 کمرے کا مکان نہیں بنایا، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، جو کچھ ہے مدرسے کے اندر ہے، اور نیت یہ کہ زیادہ سے زیادہ بچیاں دین کا علم حاصل کریں اور دنیا میں پہنچ جائیں۔ اور پھر یہ سوچ مدارس میں دی جاتی ہے کہ آپ لوگ جب جائیں گے، پڑھ کر جائیں گے، تو جہاں چاہے وہیں مدرسہ کھول دیں، اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آخرت کی ثواب ہے، جنت کی جو ہے وہ رانائیوں اور اس کے حسین مناظر کو حاصل کرنے کا شوق ہے۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں وہیں مدرسہ کھل جاتا ہے۔ اپنے گھر کا ایک کمرہ فارغ ہے، ہم کہتے ہیں وہیں مدرسہ کھول دو۔ تو جہاں مدارس کا کام متعدی ہے، متعدی پھیلنے والا ہے، اور جو سکول و کالج کا کام ہے وہ لازم ہے، نہیں پھیلتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب سکول و کالج سے عمومی طور پر جو لوگ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں ان کی زندگی اپنی ذات اور اپنے بچوں کے گرد گھومتی ہے کہ میری اچھا مکان بن جائے اور گھر ہو اور خوبصورت کوٹھی ہو، میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، بس اللہ اللہ خیر سلام۔ جبکہ ہماری سوچ یہ نہیں ہے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ آگے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانا ہے اور آخرت کے درجات لینا ہے۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں مدارس ہمارے طلبہ اور طالبات نے کھولے ہیں جا کر۔ خود افغانستان میں کتنے علاقوں میں جا کر الحمدللہ مدارس کھل گئے، پوری دنیا میں مدارس کھلتے جا رہے ہیں، چونکہ کام متعدی ہے، پھیل رہا ہے۔ چونکہ ایک عالم عالمہ کی سوچ یہ ہوتی ہے مجھے کچھ ملے نہ ملے، میں نے 8-10 ہزار میں، ہمارے ہاں اوسط تنخواہیں اب بھی 10 ہزار کی ہیں، یعنی 8,000 سے لے کے 10,000 پر جو عالم آتا ہے وہ 10,000، یہ بھی نہیں ملتے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ اس میں بھی تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔
تو 8-10 ہزار پر آج کون گزارا کرتا ہے؟ لیکن الحمدللہ اہل مدارس گزارا کرتے ہیں اور خوشی خوشی گزارا کرتے ہیں. 8-10 ہزار بھی غنیمت سمجھتے ہیں اگر یہ مل جائے، اور کام کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. تو مدارس کا کام الحمدللہ پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا، اور جتنا اس کی بندش کی کوشش کرتے ہیں اللہ نئے ذرائع کھول دیتا ہے. لوگ آتے ہیں چپکے سے آ کے رسید بھی نہیں کٹاتے اور چپکے سے پیسے پکڑاتے چلے جاتے ہیں. کوئی کیا نام ہے؟ نہیں، نام کی ضرورت نہیں. پتہ کیا ہے؟ کوئی پتہ کی ضرورت. اب حکومتیں پریشان ہے کہ یہ مدارس کیوں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. مدارس نے پھیلنا ہے، اللہ کے دین کے کام کو پوری دنیا میں پھیلنا ہے. آپ تو ان کے معاون بنیں. آپ کے اربوں روپے، ابھی تقریباً ایک اندازے کے مطابق میڈیا ہی کی خبر ہے کہ جو لاہور کا وہاں انتخابات ہوئے 1.5 ارب روپے خرچ ہوا. یہ تو وہ ہے جو میڈیا کے علاوہ، جو میڈیا نے وقت لگائے وہ تو اربوں روپے اس کے علاوہ. 1.5 ارب میں کتنے سکول بن سکتے تھے؟ آج بھی ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں، بلوچستان کے ساتھ ہی ہمارا علاقہ ہے، بلوچوں کا رجحان کے قریب، وہاں پورے علاقے میں کوئی سکول نہیں. آپ جا کے دیکھ لیجیے، رجحان سے آگے جائیے اور کچے کے علاقے دیکھیے کتنے سکول ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری شاخیں وہاں آج بھی کھلی ہوئی ہیں مدارس کی. 30-35 مدارس آج بھی وہاں کام کر رہے ہیں، اور درختوں کے نیچے مدرسے بنے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے پڑھائی ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ایک کلاس میں جو ہے 30-40-50-60-70-80 تک بچے پڑھ رہے ہیں. دینی علوم وہاں پھیل رہے ہیں، لیکن سکول و کالج وہاں کوئی نہیں ہے. کیونکہ سکول و کالج میں عمومی طور پر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ماشاءاللہ، لیکن عمومی طور پر فضا ہوتی ہے کہ فیس لینے. ہمارے ہاں ابھی 5000 بچے بچیاں ہیں اور کوئی فیس نہیں ہے. بلکہ ان بچے بچیوں کی بھی بعض اوقات بہت ہی غریب ہوتے ہیں، گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو کرایہ بھی نہیں ہوتا، ہم سے کرایہ بھی لیتے ہیں کہ بھی کرایہ بھی دے دیں. ہم کہتے چلو ضرورت ہے تو کرایہ بھی لے جاؤ آنے جانے کا. اور بعض اوقات ان کے پاس کتابیں خریدنے کے وسائل نہیں ہوتے اور چیزیں، وہ کتابیں بھی دی جاتی ہیں. تو کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ اور جو ہے کتابیں اور تمام ضروریات، 5000 بچے بچیاں. آج تو ایک سکول ہوتا ہے تو ایک بچے کی فیس، 100 بچے ہیں 20,000 روپے، یعنی 20 لاکھ روپے مہینے کے بن گئے. کتنا کما رہے ہیں، لیکن کام نہیں پھیل رہا. کام اتنا ہی ہے چونکہ وہاں پر فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ نیت، جیسے کہا کرتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، انسان کی نیت کا اثر ہوتا ہے. تو الحمدللہ مدارس والوں کی نیت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں، اور خوب مدارس پوری دنیا میں کھل رہے ہیں. ایک بچی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ شادی ہو کر، ہمارے جامعہ حفصہ کی ایک بچی پڑھی ہوئی ہے، وہ برطانیہ میں شادی ہو کر چلی گئی ہے. وہاں فکر مند ہے کہ وہاں مدرسہ کھولا جائے. تو بچیاں شادی ہو کر پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور ایسے ہی بچے پڑھ کر پوری دنیا میں جاتے ہیں. اور الحمدللہ مدارس کا کام پھیل رہا ہے اور پھیلتا جائے گا. تو یہ پھونکوں چراغ بجھائے نہیں جائیں گے. تو چاہیے تو یہ کہ ہم ان کے معاون بن جائیں. اور الحمدللہ اب بھی جو اہل درد حضرات ہیں، فکر مند حضرات ہیں، وہ آتے ہیں چپکے سے تعاون کر کے چلے جاتے ہیں، اور مدارس کا کام چل ہی رہا ہے. اور اس وقت جو خرچ کر رہے ہیں اہل مدارس پر، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اتنا دے گا انشاءاللہ. اور جو ہے فتوحات کے دور آنے والے ہیں، حضرت مہدی کا بھی دور آنے والا ہے. اس وقت اتنے وسائل ہوں گے کہ لوگ پیسے کو لے کر، زکوٰۃ کو لے کر پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدارس کے معاون بنیں، اور مدارس کو جا کر دیکھیں مدارس کیا کام کر رہے ہیں. مدارس کے خلاف ویسے ہی ذہن سازی نہ کریں جیسے کہ ایک وزیر نے کہا کہ یہ جہالت کے اڈے ہیں. انہیں پتہ کیا، خود بیچارے جاہل ہیں، انہیں کیا پتہ کہ مدارس پہ کیا ہو رہا ہے. قرآن و سنت کی تعلیم کو جہالت جہاں دی جا رہی ہے، اس کو جہالت کے اڈے کہنا، نعوذ باللہ من ذالک. افسوس و دکھ کا مقام. بہرحال مدارس کا کام اللہ تعالیٰ، اس میں بڑی خیر و برکت ہے، اور وہ کام بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جائے گا. اور یہاں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں اور کوئی فیس نہیں ہے. اور سکول و کالج میں دیکھیے کتنی فیسیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، لوگ والدین. اور پھر سکول و کالج میں کیا صرف تعلیم دیتے ہیں، پھر ٹیوشن کی فیس علیحدہ ہے. ٹیوشن کی فیس علیحدہ ہے. ہمارے ہاں چلے جائیں جامعہ فریدیہ میں، کبھی وزٹ کر لیں جا کر، مردوں کا جامعہ ہے، کبھی کسی وقت چلے جائیں آپ حضرات، جا کر دیکھیے
الحمدللہ تعلیم کا بھی خرچ مدرسے نے اٹھایا ہوا ہے، اور ایسے ہی جو رات کو ان کی جو ہے نگرانی ہوتی ہے، جس کے اندر وہ بچے بیٹھ کر اپنا تکرار یاد کرتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں، استاد اس وقت نگرانی، انہیں الاؤنس ملتا ہے، تو رات کی نگرانی پر جب بچے بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، انہیں کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت ان کو اساتذہ پر الحمدللہ الگ خرچ کیا جاتا ہے، ان کو الاؤنس دیے جاتے ہیں، تو جو اس کو ان کو رہائش بھی فری دی جاتی ہے، ان کو کھانا بھی فری دیا جاتا ہے، ان کو تعلیم بھی فری دی جاتی ہے، ان کو میڈیکل کی سہولت بھی فری دی جاتی ہے، ان کو جو ٹیوشن ہے اس کی جو ہے سہولت بھی فری دی جاتی ہے، تو رات دن الحمدللہ وہاں رہتے ہیں، اور اخلاق اور کردار اور تربیت۔ اب یہاں کیا ہے، ایک بچہ ہے، والدین بیچارے ہمارے ایک عزیز ہیں، بچے کی 20,000 روپے فیس دیتے ہیں، 15,000 ٹیوشن کے الگ لیتے ہیں، اور پھر یہ صرف تعلیم ہے، کھانا پینا علیحدہ، کپڑے علیحدہ، رہائش علیحدہ، وہ گھر میں وہ اس کے علاوہ چل رہی ہے، اور مدارس الحمدللہ کتنا بڑا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں۔ والدین آتے ہیں، ابھی جامعہ حفصہ جو مرکز ہے، 1600 بچیاں ہمارے G6 میں پڑھ رہی ہیں، اور یہ 1600 بچیوں کو والدین کیا کرتے ہیں، دور دراز سے، کوئی کوہستان سے، کوئی شانگلہ سے، کوئی وادی نیلم سے، کوئی کہاں سے لے کر آتا ہے، اور چھوڑ کر چلے جاتے 5-6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور اب والدین کو نہ فکر ہے، کتنی فکر کرنی پڑتی ہے گھر میں، بچے کو سکول بھیجنا ہے، جلدی سے ناشتہ کرانا ہے، پھر سکول کی گاڑی کی فیس ہے، پھر سکول کی فیس ہے، پھر واپس آنا ہے، پھر اس کو بچے نے نخرے کرنے ہیں، وہ نخرے اٹھانے ہیں، پھر اس کے بعد بچہ جو ہے پڑھ نہیں رہا، اس کو جو ہے ٹیوشن کے لیے بھیجنا ہے، پھر شام کو آنا ہے، پھر بچے کے اوپر جو ہے اخراجات ہیں، خرچے، 100 مسائل، ایک بچہ شام تک والدین کا جو ہے پریشان کر دیتا ہے۔ اب یہ 1600 بچیاں ہمارے مرکز میں، اس کے علاوہ شاخیں انشاءاللہ وہ تو کبھی جو ہے موقع ملا تو ہم اپنے فیس بک پر لگائیں گے، وہ علاوہ ہے، 3000 بچیاں ہیں، والدین نے چھوڑ دی بس، اور الحمدللہ یہاں مدرسے کے ماحول میں مدرسے والے اور ہم فکر مند رہتے ہیں، ان کے قیام کا بھی، ان کے کھانے کا بھی، رہائش کا بھی، اور ان کو تعلیم کا بھی، پھر رات کو مطالعے کا بھی، کہ رات کو مطالعے کی نگرانی ہو، ان کی کتابیں بھی، اور والدین کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، آئیں گے سال بعد، پھر جو ہے لے جائیں گے، 6-7 مہینے بعد چھٹیوں میں لے گئے تھے، پھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر جو ہے 6-7 مہینے بعد لے جاتے ہیں، پھر چھوڑ جاتے ہیں، بس اتنا کام ہے، اور بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور خود بخود تعلیم ہو رہی ہے، نہ یہ فکر کہ ان کو ناشتہ کرانا ہے، پھر گاڑی کے ذریعے سے سکول پہنچانا ہے، پھر اس کے بعد سکول کی فیس دینی ہے، پھر واپس آیا ہے کھانا کھلا کر ٹیوشن پر بھیجنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر رات کو بھی فکر کرنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھے وقت پر، اور فکر ہی فکر الحمدللہ۔ کتنے لوگوں کو 5000 بچے بچیوں کو تو صرف ہمارے جو زیر انتظام مدارس چل رہے ہیں، انہوں نے والدین کو بے فکر کیا ہوا ہے، 5000 سے بھی اوپر ہے، ہمارے علاقے میں بھی کم از کم 600-700 بچہ، وہاں جہاں سکولوں کا نام و نشان نہیں ہے، الحمدللہ وہاں بھی مدارس کو لے ہوئے، آپ جائیں دور دراز علاقوں میں، وادی نیلم کے اوپر بھی جا کر دیکھیں، الحمدللہ میرا سفر ہوا تو وہاں کوہستان کے اندر جائیں، اور قبائل کے اندر جائیں، اور افغانستان سے لے کر پوری دنیا میں چلے جائیں، تو مدارس کا جال نظر آئے گا۔ تو اس کو کریش کرنے والے، اور ان کو جہالت کے اڈے کہنے والے، اور ان کو پھونکوں سے بجھانے والے بجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے آئے بجھ گئے، امریکہ، جرمن، فرانس اور پوری دنیا کے اتحادی ملک جو ہے شکست نہ دے سکے ان کو، ان اہل حق کو، ان فقیروں کو، تو آج کے یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، اور ان کے معاون بنیں، ان کے تعاون کرنے والے بن جائیں۔ اس کام میں جہاں قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، وہ کام پھونکوں سے بجھتا نہیں ہے، وہ جھوٹے پروپگنڈے سے بجھتا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ کام زیادہ بڑا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا معاون، مدارس کا معاون، اہل حق کا معاون بنائے۔ وآخر دعوانا